السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محسن بختیار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل محسن تھنکس۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کا دن خاصا اہمیت کا حامل ہے اور آج کا دن یکم مئی یعنی یوم مزدور کے حوالے سے منایا جا رہا ہے۔ ناظرین، اگر ہم تاریخ پر نظر دوڑائیں تو 1886 سے یہ تحریک سٹارٹ ہوئی، یعنی یہ 1886 سے یہ ہر سال یوم مزدور منایا جاتا ہے اور بیسیکلی اس دن کا مقصد مزدوروں کے حقوق کو اجاگر کرنا ہے، جو ان کی ضروریات ہیں ان کو اجاگر کرنا ہے اور بدقسمتی سے ہمارے ملک میں اور اوورآل جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان میں مزدوروں کو حقوق فراہم نہیں کیے جاتے۔ تو اس حوالے سے مزدوروں کا دکھ درد بیان کرنا تو ایک تکلیف دہ مرحلہ ہے۔ ایک تو ہمارے لیے تکلیف دہ ہے کہ ان کے حوالے سے ان کے دکھ کو بیان کرنا، اور دوسرا وہ ان مزدوروں کے لیے بھی ایک تکلیف دہ ہے ایسی کٹھن زندگی گزارنا۔ یعنی آج کل کے جو حالات ہیں مہنگائی کے حوالے سے پاکستان میں، تو 10 سے 15 ہزار منتھلی میں تقریباً گزارا کرنا آئی تھنک یہ پاسبل نہیں ہے، اور کیا کریں، مجبوری کے تحت مزدور طبقہ ایسی زندگی بسر کر رہا ہے اور مزدور طبقہ دن بدن غربت کی لکیر میں چلا جا رہا ہے، غربت کی لکیر کے نیچے چلا جا رہا ہے، اور اس چیز کو روکنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے۔ تو اس چیز کو آخر کیسے ختم کیا جائے، اس حوالے سے آخر کون کون سے اقدامات اٹھانے چاہیے؟ گورنمنٹ کو بھی چاہیے اس حوالے سے کہ وہ اقدامات اٹھائے جو اپنی سیاست سے براتر ہو کے عوام کے بارے میں سوچے، کیونکہ مزدور طبقہ جو ہے وہ دن بدن پستا چلا جا رہا ہے۔ میں نے مزدور طبقے کے حوالے سے یعنی ان کے دکھ اور درد کو بیان کرنے کے لیے بہت کوشش کہ آخر میں کیا ایسا لکھوں یا ایسا کیا بولوں کہ ان کا دکھ اور درد بیان ہو سکے۔ تو آخرکار میں نے ایک شاعر ہیں جبار واصف، انہوں نے اپنے کلام میں جو مزدوروں کے دکھ اور درد کے حوالے سے ایک اشعار کی صورت میں یعنی کچھ اشعار کے میں ان کے تذکرہ کیا ہے، تو ان اشعار کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ وہ اشعار کچھ یوں ہیں کہ ہاتھ پاؤں بھی بتاتے ہیں کہ مزدور ہوں میں، اور ملبوس بھی کہتا ہے کہ مجبور ہوں میں، فخر کرتا ہوں کہ کھاتا ہوں فقط رزق حلال، اپنی اس صفت قلندری پہ تم مغرور ہوں میں، سارا سال میرا کٹ جاتا ہے گمنامی میں، بس یکم مئی کو لگتا ہے کہ مشہور ہوں میں، اپنے بچوں کو بچا سکتا نہیں فاقوں سے، ان کو تعلیم دلانے سے بھی معذور ہوں میں، پیٹ بھر دیتا ہے حاکم میرا تقریروں سے، اس کی اس طفل تسلی پہ تو رنجور ہوں میں، یوم مزدور ہے چھٹی ہے میرا فاقہ ہے، پھر بھی یہ دن تو مناؤں گا کہ مزدور ہوں میں، مجھ کو پردیس لیے پھرتی ہے روزی واصف، اپنے بچوں سے بہت دور ہوں میں، پھر بھی یہ دن تو مناؤں گا کہ مزدور ہوں میں۔ ناظرین، اگر آج کے حوالے سے دیکھا جائے تو پاکستان میں تقریباً ہر مڈل کلاس بندہ بھی مزدور کی کیٹیگری میں آتا ہے، کیونکہ پاکستان میں مہنگائی کے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ جو مڈل کلاس بندہ ہے وہ بھی لوور مڈل کلاس اور غربت کی طرف چلا گیا ہے۔ تو آج کل کے جو مہنگائی کے حالات میں سسٹین کرنا ہے، جو اچھی زندگی گزارنا، وہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ جو ایوریج جو لوگ ہوتے ہیں، جو ایوریج طبقہ ہوتا ہے، تو ان کی جو منتھلی انکم ہوتی ہے وہ بلو 50,000 ہوتی ہے، یعنی 50,000 سے کم ہوتی ہے، اور آج کل کے دور میں سسٹین کرنا جو 50,000 کے نیچے سسٹین کرنا تو وہ ایک مشکل اور کٹھن ہے، آئی تھنک پاسبل نہیں ہے۔ مجبوری کے تحت اب گزارا کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک اچھی زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ تو اس حوالے سے ایک غور و فکر کی ضرورت ہے، کیونکہ آج کل جو جابز ہیں وہ پرووائڈ نہیں کی جا رہی، جو گریجویٹس ہیں وہ یعنی مجبور ہیں کہ ڈفرینٹ پرائیویٹ سکولوں میں ورک کریں، کیونکہ وہاں پر تو 10 سے 15 ہزار میں ان کو پیمنٹ دی جاتی ہے، تو 10 سے 15 ہزار میں تو آئی تھنک گزارا کرنا مشکل ہے۔ اگر ایک سنگل بندہ ہے تو وہ میں بھی گزارا کر لے، لیکن پھر بھی نہیں ہو سکتا، اور میرڈ کے لیے تو بڑا کٹھن ہے۔
تو میں نے تو اپنے اس لائف میں بہت سے لوگوں کو ایسے دیکھا ہے جو 10 سے 15 ہزار سے اپنا گھر چلا رہے ہیں. اور یہ یعنی گھر کیسے چلایا جا سکتا ہے 10 سے 15 ہزار میں، وہ آپ خود امیجن کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے اب گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ کچھ اقدامات کرے. اور اگر میں اسپیسیفکلی جو مزدور ہیں، جو ڈیلی ویجز ہیں، اگر میں ان کی بات کروں تو وہ ان کے لیے تو اور بھی کٹھن ہے اس جو دور میں سسٹین کرنا. کیونکہ اب جو ڈیلی ویجز ہوتے ہیں ان کو اب پتہ نہیں ہوتا کہ آج یعنی مزدوری ملے گی یا نہیں ملے گی، کہ آج کہ آیا آج میرے بچے بھوکے سوئیں گے یا وہ کچھ روٹی کھا کے سوئیں گے، کچھ کھا پی کے سوئیں گے. تو وہ نہیں پتہ ہوتا. آخر رزق تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو گورنمنٹ ہے وہ کیونکہ اب گورنمنٹ کا ایک ماں کا جیسا رول ہوتا ہے، وہ جو اپنے سٹیزنز ہوتے ہیں ان کا دیکھ بھال کرے، ان کی ٹیک کیئر کرے، ان کو حقوق پرووائڈ کرے تاکہ وہ اپنے جو کنٹری میں ایک اچھی زندگی گزار سکیں. کیونکہ آج کل کے آپ جیسا دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں تقریباً ہر دوسرا بندہ چاہتا ہے کہ میں آؤٹ آف کنٹری جاؤں، یعنی فارن جاؤں اور وہاں پر جا کے مزدوری یا جو بھی ورک کروں تاکہ میں اپنے جو یہاں پر اپنے جو گھر والوں کو پیسہ بھیج سکوں تاکہ ہم اچھی زندگی گزار سکیں. تو ایک اچھی زندگی گزارنا ہر انسان کی خواہش ہے اور ہر انسان کی ضرورت ہے. تو اس لیے پہلے تو حکومت کو چاہیے کہ وہ اس حوالے سے اقدام اٹھائے، لیکن حکومت تو اس حوالے سے کوئی اقدامات نہیں اٹھا رہی. کیونکہ آج کل آپ دیکھتے ہیں سیاسی منظرنامہ کیا ہے، ہر کوئی الیکشن کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور عوام کی کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے. کیونکہ جو سیاستدان آتے ہیں تو وہ عوام کا ہی دکھ درد کے لیے آتے ہیں، لیکن وہ عوام کے دکھ درد کا مداوع نہیں کرتے. تو اس حوالے سے اب کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ اس حوالے سے اب تو ایک معاشرے پر یعنی ایک ذمہ داری ہے، ایک بحیثیت معاشرہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ جو جتنا بھی اپنا رول پلے کر سکتا ہے وہ اپنے جو ساتھ والا جو مزدور طبقہ ہے اس کا خیال رکھے. کیونکہ آج کل تقریباً آلموسٹ آئی تھنک 60 to 70% جو ہے وہ مڈل کلاس طبقہ ہے. تو اس کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی ہیلپ کرے تاکہ اس طریقے سے جو مزدور طبقہ ہے وہ غربت کی لکیر میں نہ پستا رہے اور وہ دن بدن یعنی غربت لکیر میں نہ چلا جائے، تو تاکہ وہ بھی ایک اچھی زندگی گزار سکیں. تو اس لیے ہم ایک پورے معاشرے کی ضرورت ہے کہ وہ اس میں ایک رول پلے کرے. اگر معاشرہ اگر اٹھ کھڑا ہو تو وہ اس چیز کو یعنی انشور کر سکتا ہے. پھر گورنمنٹ کا یعنی یہ ایک کردار یعنی ایک منیمم ہوگا کہ وہ اب کچھ کرتی نہیں کرتی، کیونکہ گورنمنٹ تو کچھ کر نہیں رہی. تو ایک معاشرے کا ہی ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کو دیکھے. تو میں جو گورنمنٹ کو بھی گورنمنٹ سے یہی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ وہ اپنے جو تمام مزدور حضرات ہیں، کیونکہ یہ دن انہی کے لیے اسپیسیفکلی بنایا جاتا ہے، تو وہ ان کے لیے کچھ اقدامات اٹھائیں، ان کو کچھ انسینٹیوز دیں، ان کو کچھ یعنی ایک بینیفٹس دیں کہ وہ اپنی جو لائف ہے اس کو اچھے طریقے سے گزار سکیں. کیونکہ آج کل جو یکم مئی ہے اس سے ایک عام تعطیل دے دی جاتی ہے، تو کیا آیا وہ جو مزدور ہے اس کو آخر گورنمنٹ کی جانب سے پیمنٹ کی جاتی ہے کہ آپ چھٹی دے دی جاتی ہے کہ آج کے دن تعطیل کا دن ہے؟ کیونکہ مزدور تو ویسے وہاں پر ڈیلی جا کے وہیں پر کام کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے تو اپنا کچھ کھانا پینا ہوتا ہے، یعنی اپنے پیٹ کے لیے کچھ چیز ارن کرنی ہوتی ہے کچھ. یعنی اگر وہ کام نہیں کرے گا تو آخر وہ کیسے سسٹین کرے گا؟ تو اس لیے گورنمنٹ کو ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہوگا، اس کے بعد ہی کچھ یعنی بہتری آ سکے گی معاشرے میں. کیونکہ جو پیٹ ہوتا ہے وہ سب سے ایک اہم ضرورت ہوتی ہے ایک پورے معاشرے کی، ایک انسان کی جینے کے لیے. تو اس لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس حوالے سے دیکھے، غور و فکر کرے. اور جو معاشرہ ہے، جو تمام سٹیزنز ہیں اور جو تمام جو آپ دیکھنے والے ناظرین ہیں، تو میں آپ سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ بھی اس حوالے سے اپنا ٹیک پارٹ کریں. یعنی اگر کوئی مزدور آپ کے ہاں کام کرتا ہے، یعنی اگر کوئی آپ ان سے کام لیتے ہیں تو وہ مزدور اینی ٹائپ کوئی بھی ٹائپ ہو سکتی ہے اس کی، یا تو ڈیلی ویجز یعنی کنسٹرکشن کا کام ہے، یا آپ یعنی کسی دکان کے اونر ہیں، یا تو کسی شاپ کے اونر ہیں، آپ کے ہاں کوئی یعنی ملازم کام کرتا ہے،
یا کسی ریسٹورنٹ میں کوئی ملازم کام کرتا ہے، تو کوئی بھی یعنی ایک مزدور کسی کوئی بھی ٹائپ ہو سکتی ہے اس حوالے سے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کے یعنی ٹیک کیئر کریں، ان کے جو حقوق ہیں ان کو پرووائڈ کریں. اور کیونکہ جو مہنگائی کا عالم ہے، اتنی مہنگائی ہو چکی ہے، تو اس کو دیکھتے ہوئے بھی کہ آپ سب کو یہ اس میں احساس کرنا چاہیے کہ آپ ان کو انکم ہے وہ تھوڑی انکریز کریں. کیونکہ اگر 2 سال پیچھے جائیں تو 2 سال پہلے پاکستان میں مہنگائی اتنی نہیں تھی، لیکن اگر ہم 2 سال کے بعد اب دیکھیں تو مہنگائی ڈبل ہو چکی ہے. تو کیونکہ اب پہلے جو انکم دی جاتی تھی مزدور کو، اگر بالفرض 15,000 دی جاتی تھی، تو اب بھی کوئی 15,000 دی جا رہی ہے، تو اس میں کیسے وہ سسٹین کر سکتا ہے کوئی انسان. تو آپ کو چاہیے کہ کیونکہ مہنگائی ڈبل ہو گئی ہے، تو آپ جو انکم ہے وہ بھی آپ 15 سے 30,000 یعنی ڈبل کریں، تاکہ وہ ایک اچھی زندگی گزار سکے، تاکہ اسے کوئی مشکلات پیش نہ آئے. تو آئی تھنک آپ سب اس حوالے سے غور و فکر کریں گے. گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ اس حوالے سے غور و فکر کرے. آج کا میرا پیغام آپ کے لیے یہی تھا. آپ باقی ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اور اپنے ساتھ والوں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.